لال بجکٹ ٹکلے، کہاں گئے تھے یہ بجرنگ دل والے، کہاں گئے تھے یہ RSS کے چیلے؟ یاد رکھنا، اپنا حق لینا یا آپ کے گھر کو کسی نے قبضہ کر لیا ہو تو اس کو دوبارہ لینا صحیح طریقے پر یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان بابری مسجد کی بات کرتا ہے کہ ہمیں بابری مسجد چاہیے تو یہ ہمارا حق ہے۔ یہ لال بجکٹ ٹکلے، یہ ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت بھڑکانے والے یہ پیترے اپناتے۔ مسلمانوں، بابری مسجد آپ کا حق ہے، لیکن اس حق کو لینے کے لیے آپ کو سنویدھان کا راستہ اپنانا ہوگا، ظلم و تشدد کا راستہ اپنانا نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے اس میسج سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا حق مت چھوڑو۔ ہندوستان کے سنویدھان میں آپ کو حق دیا، بابری مسجد آپ کا حق ہے۔ ایک مولانا صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے بابری مسجد۔ یہ ہمارے بہت سے مفکر، دانش، مسلم لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بابری مسجد کے اوپر جھگڑا ہے تو بابری مسجد کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں چھوڑیں؟ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم بابری مسجد کو چھوڑیں گے ان کے ظلم و تشدد سے ڈر کر تو کل چل کر وہ ہماری جامع مسجد کو توڑنے کی بات کریں گے۔ ہم جامع مسجد توڑ دیں گے، آگے چل کر وہ آپ کے اس بنگال کی سرزمین، کھڑگپور کے علاقے، آپ کے اس ڈسٹرکٹ کی تمام مساجد کو بلڈوزر چلا کر اس کو مسمار مرنے کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم چھوڑتے رہیں گے؟ نہیں، ہمارا حق ہے۔ ہمارے حق کو کوئی لوٹے گا تو ہم اس کے پنجوں کو توڑ دیں گے۔ ہمارے حقوق کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، ہم ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے اپنے خون پانی سے سینچ کر، ہم نے اپنے خون کو پانی کی طرف بہا کر ہندوستان کی آبیاری و آبپاشی کی ہے۔ کہاں گئے تھے یہ بجرنگ دل والے، کہاں گئے تھے یہ RSS کے چیلے؟ 1914 کے اندر، 1947 کے اندر، 1857 کے اندر جن ٹوپی اور جن داڑھی والوں کو آتنکواد کہا جاتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ 1957 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک یہی داڑھی والے تنہا تلوار لے کر انگریز کو بھگانے کے لیے یہی کفن باندھ کر میدان میں تھے۔ ان کو صرف آتنکواد ان میں دکھتا، مجاہد ہندوستان ان میں نظر نہیں آتا۔ یہ دکھتا ہے کہ ٹوپی اور داڑھی والے نے بم بلاسٹ کیا ہوگا۔ کچھ ہو نہ ہو، کہیں پر بم پھٹتا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلم القاعدہ یا جیش محمد نے اس کی ذمہ داری لی۔ آج بھی وہی غلطی ہوئی، تحقیق کرنے کے بجائے کسی کے سر پر تھوپ دو اور اس طرح بیٹھ جاؤ۔ یہ نکمی ایجنسی بنا دی گئی ہے۔ کروڑوں روپے تم نے وجے مالیا کو دیا، وہ ہزاروں کروڑ روپے لے کر ہندوستان سے بھاگا۔ ہندوستان کی پروفیسر کو، ہندوستان کے ملازمین کو ان کی تنخواہ نہیں ملتی ہے، جن کی بنیاد پر وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر پاتے۔ نکمے بنا دیا ہے، کھوکھلا بنا دیا گیا ہمارے ہندوستان کے سنویدھان کو، کھلونا بنا کر رکھ دیا گیا ہے ہمارے ہندوستان کے قانون کو، مذاق سمجھ لیا ہے ہندوستان کی آرٹیکل کو، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو۔ جب من میں آیا، جہاں پر آیا، جس پر آیا، الیگیشن لگا دیا گیا۔ آج بھی کہا گیا کہ جیش محمد نے ذمہ داری لی ہے کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کا، جیش محمد نے ذمہ داری لی ہے۔ تو کہاں سو رہے تھے؟ کہاں تھی انٹیلیجنس آپ کی؟ کہاں تھے آپ کے CID اور CBI؟ کیوں نہیں ہمارے ہندوستان کے بارڈر کو مضبوط کیا؟ کیوں وہ ظالم بہروپیہ آئے پاکستان سے ہمارے انمول اور ہمارے دیش کے جوانوں کو شہید کر کے چلے گئے؟ کیوں آپ باہر گھومنے جاتے ہیں 3 کروڑ روپے خرچ کر کے پوری دنیا کا سفر کرتے ہو؟ آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کی نہیں پڑی؟ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو آپ گھومنے پر، اور ہمارے دیش کے کسان لوگ یہاں پر آتم ہتیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز نظر نہیں آتی، اور اوپر سے آپ الزام ڈالتے ہو ان مسلمانوں پر، ان داڑھی والوں پر، ان ٹوپی والوں پر، جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا خون بہا کر پانی کی طرف بہایا، اس دیش کو آزاد کیا۔ آج ان کو کہتے ہو کہ یہ ظالم ہے، آج ان کو کہتے ہو کہ یہ دیش کا غدار ہے، آج ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آتنکواد ہے۔ کہاں گئی وہ ہندوستان کی
سونو ڈانگر نظر نہیں آیا اس کو؟ گاندھی جی کو مجسمہ بنا کر گولیوں سے اس کو بھونتے ہو. بھول گئے گاندھی جی کی وہ قربانی جنہوں نے ستیہ گرہ کی آواز لگا کر ہندوستان سے ظالم انگریزوں کو بھگایا تھا. ایسے سچویشن میں ہمارا ہندوستان بھیج دیا گیا، پہنچا دیا گیا.